السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے نیلم وادی اور جادوگر۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ نیلم نامی وادی میں ایک ظالم جادوگر رہتا تھا۔ اس کا نام کالا جادوگر تھا۔ وہ بے پناہ جادوئی قوت کا مالک تھا، مگر وہ اپنی قوت کا ناجائز استعمال کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی شر سے محفوظ نہ تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی جادوئی قوت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان رہنے لگا اور پھر جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کی جادوئی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ مایوس ہو کر وادی سے نکل پڑا اور ایک جنگل میں جا پہنچا۔ وہ بے مقصد جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آخر چلتے چلتے وہ تھک کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پھر سو گیا۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بونا اس کے سامنے کھڑا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی بونے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ان میں سے ایک بونا جو شاید ان کا سردار تھا بولا، اے اجنبی، تم کون ہو اور اس بیابان جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ جادوگر بولا، میرا نام کالا جادوگر ہے۔ میرے پاس بے پناہ جادوئی طاقت تھی، مگر میں نے اس کا استعمال ہمیشہ غلط ہی کیا۔ اپنی طاقت سے ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ شاید اسی لیے میری جادوئی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ اب شرم کے مارے میں اپنی وادی میں سر اٹھا کر بھی نہیں چل سکتا، لہٰذا میں مایوس ہو کر اس جنگل بیابان میں آ گیا ہوں۔ بونا سردار بولا، اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، جادوئی طاقت تو ایک جادوگر کی زندگی ہوتی ہے، مگر اب میں اپنی اس ناکارہ زندگی کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈال سکتا، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس جنگل میں آ گیا ہوں۔ بونا سردار بولا، دیکھو، نا امیدی ایک گہرا کنواں ہے جس میں کوئی بھی ایک بار گرے تو پھر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم نے ہمیشہ دوسروں کا برا ہی کیا ہے، اس لیے اس حال کو پہنچے ہو۔ اب بھلا کر کے دیکھو، کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی میں گزرے۔ یہ کہہ کر سردار بونا اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ جادوگر اسے تکتا ہی رہ گیا۔ اس کے کانوں میں سردار بونے کے الفاظ گونجنے لگے۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اس کی نظر ایک سانپ پر پڑی جو قریب ہی موجود ایک کتے کی طرف آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کو ڈسنا چاہ رہا تھا۔ کتے نے بھی خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ سانپ کو دیکھ کر بھونکنے لگا۔ سانپ اپنا پھن پھیلائے کتے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا اور کتا ڈر کی وجہ سے پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا۔ سانپ کتے کے قریب آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ڈنگ مارتا، اچانک سانپ کو ایک پتھر آ کر لگا۔ یہ پتھر اسے جادوگر نے مارا تھا۔ سانپ اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا اور تیزی سے رینگتا ہوا گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ کالا جادوگر کتے کے نزدیک آ کر اسے تھپکی دینے لگا۔ کتا اسے احسان مند نظروں سے دیکھتا رہا۔ آج اس نے پہلی دفعہ کوئی بھلائی کا کام کیا تھا۔ شاید اس پر بونے سردار کی باتوں کا اچھا اثر ہو گیا تھا۔ کسی کا بھلا کر کے آج اسے جو راحت میسر ہوئی، وہ اسے کبھی برا کام کر کے آج تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل زندگی دوسروں کے کام آنا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کتا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے اور وہ اپنے محسن کو کبھی بھی نہیں بھولتا، اسی لیے وہ اپنے محسن کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ چلتے چلتے اس کے قدم رک گئے۔ اسے زمین پر ایک چمکتی ہوئی اشرفی نظر آئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس جنگل میں اشرفی کہاں سے آ گئی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا تو اسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ اور اشرفیاں گری ہوئی نظر آئیں۔ چلتے چلتے وہ ایک غار کے دہانے کے قریب پہنچا تو اسے وہاں سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے دھیان سے کان لگا کر سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ سب ڈاکو تھے اور بادشاہ کا خزانہ لوٹ کر آئے تھے۔ جو اشرفیاں اسے زمین سے ملی تھی وہ ان کی بے احتیاطی سے گر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ خزانہ تو اس ملک کی رعایا کی امانت ہے،
یہ رقم رعایا کی فلاح بہبود کے لیے خرچ کی جاتی ہے جو یہ لوگ اڑا لائے ہیں۔ مجھے کسی نہ کسی طرح یہ خزانہ بادشاہ کو پہنچانا ہوگا۔ کالے جادوگر کا ذہن مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کل تک لوگوں کا برا چاہنے والا آج لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، غار میں داخل ہو گیا۔ وہ 3 ڈاکو تھے، انہوں نے جب اسے دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ بولا، میں کوئی بھی ہوں، بس اتنا سمجھ لو کہ میں یہ خزانہ واپس بادشاہ تک پہنچاؤں گا۔ ڈاکو بولے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کیسے لے کر جاؤ گے۔ تینوں نے تلواریں نکال لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کالے جادوگر پر حملہ کرتے، کتے نے کالے جادوگر کی مصیبت کو دیکھ کر فوراً ان تینوں پر چھلانگ لگا دی۔ کتے کی اس اچانک حملے سے وہ بکھلا گئے اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی۔ کالے جادوگر نے فوراً تلوار اٹھائی اور ان پر حملہ کیا۔ انہیں اپنی جان خطرے میں نظر آئی تو انہوں نے بھاگنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ اب خزانہ کالے جادوگر کے قبضے میں تھا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طرح خزانہ بادشاہ کے حضور پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے انعام و اکرام سے نوازتا اور رخصت کرتا، اچانک بادشاہ کے وزیر نے اس کے کان میں آ کر کچھ کہا۔ وزیر کی بات سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بادشاہ جلال میں آ گیا اور غصے سے بولا، اچھا تو تم ہو کالے جادوگر، جس کی شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ہمارے رعایا کو تم نے بہت ستایا ہے اور یقیناً یہ خزانہ بھی تم نے ہی چرایا ہوگا اور اپنے کسی منصوبے کے تحت خزانے کی آڑ میں ہمارے سامنے آئے ہو۔ اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ جادوگر بولا، اے بادشاہ، یہ صحیح ہے کہ میں نے دوسروں کا برا ہی چاہا، برا ہی کیا، مگر اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری طاقت زائل ہو چکی ہے اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ زندگی کا مقصد لوگوں کے کام آنا ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہ خزانہ میں نے ڈاکوؤں سے چھین کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بادشاہ بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں تمہاری باتوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس ظالم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، ہم اس کی قسمت کا فیصلہ کل صبح کریں گے۔ کالے جادوگر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، دربار لگ چکا تھا۔ کالا جادوگر بادشاہ کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ بادشاہ سلامت تشریف لا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ جادوگر کے خلاف کوئی فیصلہ سناتے، باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی غلام بھاگتے ہوئے دربار میں آ گئے۔ ایک غلام ہانپتے اور کانپتے ہوئے بولا، عالم پناہ غضب ہو گیا، جنگل میں ایک بڑا اندھا کنواں ہے جس میں سانپوں کا بسیرا ہے۔ ان میں سے کئی سانپ نہ جانے کس طرح باہر آ گئے ہیں اور شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی رعایا کو نقصان پہنچائیں، ان کے لیے کچھ کیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کالے جادوگر نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگا کہ کاش اس کے پاس جادوئی صلاحیت دوبارہ لوٹ آتی تو وہ ایک بڑے اسدے کی شکل اختیار کر کے سانپوں کو مار ڈالتا۔ ابھی اس نے اتنا ہی سوچا تھا کہ اس کے جسم سے جکڑی ہوئی زنجیریں کھل کر زمین پر گر گئی۔ تمام درباری یہ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئے کہ کالے جادوگر کی جگہ ایک بڑے اسدے نے لے لی ہے۔ جادوگر نے جب خود کو اسدے کی شکل میں پایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہوا کہ اس کی جادوئی صلاحیت دوبارہ حاصل ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا محل سے باہر کی طرف گیا اور پھر جلد ہی اس نے ایک ایک کر کے ان تمام سانپوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بولا، خدا نے میری کوتاہیاں معاف کر کے مجھے جادوئی صلاحیت لوٹا دی ہے، مگر میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ بادشاہ بولا، آج تم نے لوگوں کو سانپوں سے بچا کر ثابت کر دیا ہے کہ تم بھلائی کے راستے پر چل پڑے ہو۔ جب خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ تم آزاد ہو۔ یہ سن کر کالا جادوگر بہت خوش ہوا۔ اسے زندگی کا اصل رستہ مل گیا تھا جو صرف بھلائی کی طرف جاتا تھا، اور اب وہ ایک نیک انسان بن گیا تھا۔